अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा है? एक दिन तुम्हें जनाजे में रख करके इस चाल पर लानत हो जो लड़कियों को देखकर बदल गई, जो लड़कों को देखकर लड़कियों की बदल गई। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस चाल को तो याद रखो जो चाल नहीं होगी। तुम्हें एक जनाजे के अंदर बिठा करके, बल्कि सवार करके, लिटा करके चार अपने कंधे पे ले जा रहे होंगे। उस वक्त तुम्हारी अय्याशियों का क्या बनेगा? उस वक्त तुम्हारी रातों का क्या बनेगा? ये दुनिया हमेशा रहने की जगह है, ये दुनिया हमेशा कयाम की जगह है। इस्लाम तो वो मुकद्दस दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी मनकुआ औरतों को पसंद करता हूं, यानी जो औरतें निकाह कर ले उन औरतों का निकाह करना मुझे पसंद है। इस्लाम तो कहता है अगर तुम अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकते जल्दी से शादी करो। इस्लाम तो कहता है कि बालिग होने के बाद ही शादी करो। ऐसे घूमने की जरूरत क्या है कि तुम्हें अफेयर के मामलात पेश आए, अफेयर की जरूरत पेश आए? अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं ये अफेयर क्यों है। आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले ऐसा कभी जल्दी सुनने में नहीं आता था, बहुत कम। 50 साल पहले तो बिल्कुल सुनने में नहीं आता था। जब से फिल्म और सीरियलों का माहौल बना है उसी के अंदर ये सारी गंदगी सिखाई जा रही है। बल्कि सीरियलों का उन्वान ये है, पहले तो फिल्मों का उन्वान ये है गैर शादीशुदा लड़कियां लड़कों के साथ अफेयर करें, और सीरियलों का उन्वान ये है शादीशुदा औरतें किसी से भी अफेयर करें। और ये फिक्र दी जा रही है एक औरत जिसका सीरियल से बड़ा ताल्लुक है और जो सीरियल खुद बनाती है। हिंदुस्तान में सीरियल के बीज बोने वाली जो औरत है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा तो उसके इंटरव्यू में उसने ये बात कही थी कि जब मर्द जो है कई औरतों से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं तो औरतों को क्या ये हक नहीं है कि वो कई मर्दों से ताल्लुकात कायम करें? माअज़ल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये किसी और मजहब में तो हो सकता है, इस्लाम में नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बड़ी पाकीज़गी है। हमारे मजहब की पाकीज़गी ये है कि बेटी जवान हो जाए तो बाप को परहेज का हुक्म है। बेटी अगर जवान हो जाए तो बाप बेटी को बिला जरूरत देखने से बचे, ये तकवा है। बेटी जवान हो जाए तो बाप बेटी का हाथ ना पकड़े, ये तकवा है। हमारे मजहब में एहतियात इतनी है, बल्कि इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़िया शरीफ में फरमाते हैं अगर बेटा जवान हो जाए तो माँ के लिए परहेज है कि वो बिला जरूरत उसकी नंगी पीठ पे हाथ ना रखा करे। हमारे मजहब की तालीम ये है, पाकीज़गी है। जब बेटा और बेटी के साथ एहतियात का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, दूसरों के साथ एहतियात का क्या आलम होगा। लेकिन बुरा हो सीरियलों का, फिल्मों का, इन गंदगियों का जिसने हमारी बेटियों को किसी का हाथ पकड़ने पर फैशन का नाम दे दिया। ये फैशन नहीं है, ये नफसानियत है, और ऐसी फैशन पे लानत है जो बियों को आबरू बेचने पे मजबूर करे। पहली बात, एक दूसरे को देखा जाता है, और मोबाइल जो है ये बदतरीन साबित होता है राब्ते के मामले में। बेटियों को तो मोबाइल की जरूरत नहीं, मैं इससे पहले कई बार कह चुका, बेटियों को तो तस्बीह और मुसल्ले की जरूरत है। लेकिन अब मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोग नाम नेहाद आजाद ख्याल अपनी बेटियों को मोबाइल देते हैं। बच्चियों के हाथ में मोबाइल, बहन को गिफ्ट में मोबाइल, क्यों भाई? और वो भी कौन से स्मार्ट मोबाइल। अल्लाह अकबर, क्या हालात ही पहले कितने पुरफतन थे और उसमें अभी क्या क्या कर दिया गया मोबाइल के जरिए से। फिर बच्चे इंटरनेट भी देखती है, बच्चे भी देख रहे हैं, नौजवान भी देख रहे हैं, और उसके बाद फिर बातें होती है, बातों पर कोई तवज्जो नहीं करता। मैं अपने उन नौजवान से कहता हूं थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो वो किसी की बहन होगी ना, वो किसी की बेटी होगी ना, वो किसी ना किसी की कोई रिश्तेदार होगी। अगर तुम्हारी बहन से कोई इस तरह बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक तुम जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो। तो आप अपनी बहन की आबरू को लुटाना पसंद करते हैं? जब नहीं पसंद करते तो आप दूसरे की आबरू लूटना क्यों पसंद करते हैं? और फिर एक लड़की जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको पार्क में ले जा रहे हो, जिसको तोहफे दे रहे हो, जिसके साथ अफेयर कर रहे हो, कोई गारंटी है कि उसकी शादी आपके साथ हो जाएगी? पहले कोशिश होती है कि शादी हो जाए, लेकिन जब शादी नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या प्लान होते हैं? चलो भाग जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, मैं इस पे तफसीरा जरूर करूंगा बगैर किसी खौफ के। अगर एक नौजवान लड़का एक लड़की के साथ भाग जाता है, जज्बात जवान है, आज आप भागना चाहते हैं, भाग जाएंगे, कौन रोकेगा आपको? माँ बाप मजबूर है, बूढ़े हैं बेचारे। समाज हाल ये है कि लोग कहते हैं कि भाई किसी के मामले में मत पड़ो, जो जैसा कर रहे हो उसको वैसा करने दो। अहले इल्म का हाल ये है कि हक बोलने की हिम्मत कम रह गई लोगों के अंदर, इसलिए कि हर आदमी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हक बोलेंगे तो लोग गालियां देंगे, हक बोलेंगे तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे वक्त में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, बेटियां लड़कों के साथ भागना चाहती है, ठीक है तुम भाग जाओगे, कितने दिन तक तुम्हारे जज्बात रहेंगे? महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, फिर तुम लौट करके आओगे।
لوٹ کر کے آؤ گے, چلو نکاح ہو گیا, سب ہو گیا, کورٹ میرج ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا, نکاح کیوں کیا ہے؟ بانجھ رہنے کے لیے کیا ہے. شادی کیوں کی ہے؟ بکروں کی طرح گھومنے کے لیے کی ہے. کس لیے شادی کی ہے؟ باپ بنو گے نا, وہ ماں بنے گی نا. آپ مجھے بتائیں, آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا, لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے 20 سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا, ایسے ایرے گہرے نتو خیروں کے یہاں سے رشتہ آئے گا. اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی, اس کے باپ نے تو بھگا کر کے نکاح کیا تھا. کوئی شریف آپ کی بیٹی کو, آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تیار نہ ہوگا, چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو, آپ کا بیٹا کتنا ہی پرہیزگار ہو. لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے, کوئی نکاح نہیں کرے گا, کوئی شادی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایرے غیروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جو ہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا. اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بھر بھگتتے رہے, لوگوں کا تانا سہتے رہے. اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو, آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے اس تانے کو. شریف لوگ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں, معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ 12, 15, 25, 20 سال کی عمر میں, جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا, اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں, آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں. یاد رکھیں, ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے, لو میرج اسلام قبول نہیں کرتا, ارینج میرج اسلام قبول کرتا ہے. اور ارینج میرج جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہے, اس لیے کہ جب ڈھونڈ کر کے ماں باپ ڈھونڈتے ہیں, بہن جاتی ہے, بھائی جاتے ہیں, بھابیاں جاتی ہے, ان سارے معاشرے کا, پورے علاقے کا, پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سلیکشن ہوتا ہے. کہاں تمہاری 18 سال کا تجربہ, اور بلکہ تمہاری 18 سال کی عمر, اور کہاں تمہارے ماں باپ کا 18 سال کا تجربہ. آپ مجھے بتائیں, جو تجربہ زیادہ ہے وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یا آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے؟ اور ایک بات یہ ہے یار, جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے, اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی؟ ایک غیر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہے ہیں, ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے, اپنے بزرگوں سے سنا, کتابوں میں پڑھا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی, اس لیے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے, یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے, جیسے مجھ سے یہ پھنسی تھی ویسے کسی کو پھنسا تو نہیں رہی ہے. یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر, وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو, محبت کی شادیاں چھوڑ دو, لو میرج چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو. میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا مختصر وقت میں, ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں. جب خدیجہ کی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد, کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے؟ تو میرے آقا جو مختار کل ہیں, جس کی شان ہے اللہ اکبر, نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے. سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے, عبد الرحمن کے لیے ریشم حلال ہو جاتا ہے. وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں, اپنے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہے. جب نفیسہ نکاح کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے, تو آقا کریم کا تاریخی جملہ تھا, شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے, جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو, وہ جو کہیں گے وہی میری مرضی ہوگی. جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں, اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو, میرے گھر والوں سے بات کرو. اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس گئی اور بات ہوئی, انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا. اس سے پتہ چلا حضور نے قانون دیا. حضور کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ, جو رسول مختار کل ہوں. اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے. کیوں؟ ابو طالب کے تجربات 70 سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے. کیوں؟ حضور نے فرمایا جابر, سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. آدم سے پہلے جو پیدا ہوا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو, خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے, وہ جدھر اشارہ کر دے وہاں خزاں جو ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائے. انہیں کیا ضرورت ہے, انہیں کیا غرض خزاں سے اور بہار سے؟ وہ نگاہ کر دیتے ہیں تو فیض جلیل خلیل سے پوچھو, آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. جب وہ آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خزاں میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں؟ لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے. فرمایا شریفوں کے رشتے
راستوں میں طے نہیں ہوتے. اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں, رستوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں, جو لوگ کورٹ میں نکاح کرتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں. کوئی کرے, سماج مجبور ہے, لیکن شریعت شرافت کا معیار یہ عطا کرتی ہے. ارینج کیجئے. یہاں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے, میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے, حق ہے, اسلام کی بات. اگر کوئی شخص ایک بیوی پر مطمئن نہیں ہے تو گندگی میں منہ ڈالنے کی بجائے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے. لوگ کہتے ہیں دوسرا نکاح کی اسلام نے تو اجازت دی ہے نا. اسلام نے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے, لیکن جس راستے سے آج مسلمان جا رہا ہے اس راستے کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام دوسرا نکاح اس طرح کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے پہلے نکاح کو تم نے ارینج کیا تھا ایسے ڈھونڈنے نکلو اور نکاح کرو. یہ کیا ہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکیوں سے محبت کا جھانسا دیتے ہیں, جال میں پھنساتے ہیں, زیورات کی لالچ دیتے ہیں, ادھر ادھر گھمانے کی لالچ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا شباب لوٹنے کے بعد آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے. حضور علیہ السلام کا کوئی نکاح ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کسی کو پیغام نہیں دیا ہے. حضور علیہ السلام کے جو نکاح, جتنے بھی نکاح ہیں با اختلاف روایات, حضور علیہ السلام کبھی زید بن حارثہ کو بیچتے ہیں, حضور علیہ السلام کبھی شاہ حبشہ سے بات کرتے ہیں, حضور علیہ السلام و تسلیم کبھی کسی کے بالغ سے بات کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون عطا کرنے کے لیے. وہ مختار کل ہے جس کو چاہے پیغام دے سکتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ کسی کو پیغام نہیں دیا. اس سے پتا چلا کہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں دوسرا نکاح تو اجازت نہ کر سکتے ہیں, لیکن راستہ جو تم غلط چن رہے ہو وہ غلط راستے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جیسے پہلے راستے سے آپ نے نکاح کیا دوسرے راستے سے بھی کرے. اور بات یہ جو عشق کہا جاتا ہے نا, یہ عشق نہیں, یہ نفسانیت ہے. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں, عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے. محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو کو محفوظ کرتا ہے. محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویٰ کا معیار عطا کرتا ہے. یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں. وہ بہت لمبی بات کی طرف نہیں جاتے ہوئے عرض کروں, جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. لوگ فکرے کستے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہے. خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ تعالی دنیا میں جتنی طلاق کی شرح ہے 1% بھی مولوی طلاق نہیں دیتا. عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں, جس کے دل جو انما یخش اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں. عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے, بیوی کو اذیت پہنچاتے ہوئے, بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے. بہت کم ایسے ہوں گے, لیکن غلطی سے داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا. جو صحیح معنی میں عالم ہے, انما یخش اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں, جس میں قرآن نے عالم کہا ہے. پھر ان کا حال کیا ہے؟ وہ محبت دیتے ہیں, وہ پیار دیتے ہیں, عورتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں, لتسکنوا الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں. یہ بات ہے. آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے. مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے. مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں, 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو